بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اہل سنت و جماعت کے مقتدر و معظم علماء کرام، ائمہ کرام، خطباء ملت اور دیگر احباب جو شریک محفل ہیں، آپ سب کی تکریمات و تشریفات کے ساتھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ریلی میں اسٹیج پر بعض حضرات کا جانا اور بعض کا نیچے رہنا بیٹھنا، یہ مراتب میں تفاوت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ ایک تنظیمی ضرورت کی وجہ سے تھا، ورنہ واللہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں نیچے ان شیوخ الحدیث کے ساتھ بیٹھوں جو تمام تر اپنی علمی عظمتوں کے باوجود نیچے عام شرکاء میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے ان کے ایثار و استقامت کو سلام کیا اور اپنے پیج پر اس حوالے سے ایک پوسٹ بھی لگائی۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ریلی کا مرحلہ آیا تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کے لیے ائمہ کرام اور خطباء اعظام کو متحرک کیا جائے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا، اللہ نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، مگر اس کی برکت یہ ہوئی کہ آپ کو اپنا آپ دریافت کرنے کا موقع ملا، اور یہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے ممبر و محراب کی آواز کمزور پڑ گئی ہے، اس ریلی نے ثابت کیا کہ ممبر و محراب کی آواز آج بھی توانا ہے، اور اب یہ انشاءاللہ توانا رہے گی۔ اب جب کہ آپ نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا، ممبر و محراب کی نسبت اور قدر و منزلت کو پہچان لیا، تو ہم پر لازم ہے کہ اس سے وفا کریں، اور آئندہ کے لیے ہمارا بنیادی اثاثہ اور ایسٹ جو ہے وہ یہی ممبر و محراب ہوگا اور وارثان ممبر و محراب ہوں گے۔ باقی تنظیمات، باقی طبقات، جب بھی کوئی دینی وقت آیا تو جو اس مشن میں آ کر شامل ہوگا، ہم انہیں لبیک کہیں گے، دل و جان سے استقبال کریں گے، لیکن یاد رکھنا کہ اصل مدار آپ حضرات پر ہوگا۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم نے کوئی اسٹیج نہیں لگایا، سب کی نشستیں یکساں ہیں، سب کی نشستیں برابر ہیں، آج کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، اور ہم نے اسی شعار کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ نہ کردن یک عیب و کردن صد عیب، کہ کوئی کام نہ کرنا
ایک عیب ہے، کہیں گے نکما ہے، لیکن جب کوئی آپ کام کریں گے تو اس میں 100 عیب نکل آئیں گے، لوگ 100 عیب تلاش کریں گے، کیونکہ جو کام کرنا نہیں چاہتے وہ کام کرنے والے کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو دین کے نام پر پلے، جن کی نسلیں دین کے نام پر پلیں اور جو دین کے نام پر لوگوں کے نذرانوں پر عشرتیں کر رہے ہیں، جب دین پر وقت آیا تو یہ تو خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے۔ ہم کبھی نہ نکلتے۔ اگر جو اصحاب سجادہ ہیں، جو تنظیمات ہیں، وہ آگے آتی تو ہم ان کے پشتیبان ہوتے، ہم ان کے پیچھے ہوتے، لیکن جب پورے پاکستان میں لب بمہر تھے اور قبرستان کی سی خاموشی تھی، تو پھر ہماری دینی ذمہ داری تھی کہ اذان دیں اور میدان میں کھڑے ہوں، اور میں رب ذوالجلال کا، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اہل بیت اطہار کا، اصحاب کبار کا، اولیاء کرام کا، ائمہ دین متین کا شکر گزار ہوں کہ ان کی نسبت نے، ان کی کرم نے، ان کی مہربانی نے ہمیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پر یہ آ گیا وہ آ گیا، جواب دیں، تو ہم فارغ بیٹھے ہیں، یہ لوگ تو فارغ ہیں، ان کے پاس ایک موبائل ہے اور بیٹھ کر لیٹ کر یہی کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ ان کی ہر بات کا جواب میدان عمل میں کام کر کے دکھانا ہے۔ اس لیے آئندہ بھی آپ کو میدان عمل میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اور پھر عوام بھی فیصلہ کر لیں گے، یہ چشم فلک بھی دیکھے گی کہ دین پر جب آزمائش کا وقت آیا تو میدان عمل میں کون کھڑا تھا۔ اس کے لیے کسی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سارے پاکستان سے، ہر شہر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ آپ آئیں، اور ہم بھی کراچی کی ریلی کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اٹھیں، اپنے اندر جان پیدا کریں، اور پورے شہروں میں ہلچل مچ جانی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر آ جائیں تو یہاں پر بھی وہی رونقیں ہوں گی۔ ملتان میں اس لیے میں گیا، اور آپ نے ملتان میں بھی اس کے نتائج دیکھ لیے۔ اس لیے اخلاص ضروری ہے، للہیت ضروری ہے، اپنی انا کی قربانی ضروری ہے، ایثار ضروری ہے، اور میدان عمل میں اترنا ضروری ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام سعی کرنا ہے، قدم آگے بڑھانا ہے، اسے تکمیل تک پہنچانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے، ہمارا کیس کیا ہے، ہمارا مقدمہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے ممبر سے، اپنے محراب سے، اپنے جلسوں سے اسے کیسے پیش کرنا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ بھی ایک سائنس ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے ساتھی موجود ہیں جو اس وقت سب سے بڑے با اختیار افراد اور ادارے ہیں، ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی، مکالمہ ہوا، تو میں نے کہا کہ میرے بیانات، پالیسی اسٹیٹمنٹ کراچی میں، سیالکوٹ میں اور جگہ آپ کے سامنے ہیں،
اگر کوئی قابل اعتراض بات ہے تو بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مشکل یہی ہے، ایک دو جو ہم سے مسنگ ہوئیں وہ ان کو ازبر تھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نیچے سے لے کر اوپری سطح تک سب آپ کو واچ کر رہے ہیں، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب آپ کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک ادا کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آپ ہر وقت یہ سمجھیں کہ آپ دوسروں کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس لیے آپ کا انداز بیان عالمانہ ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، مدلل ہونا چاہیے، مفصل ہونا چاہیے۔ ہمارا کیس کیا ہے؟ ہمارا کیس یہ ہے، نمبر ایک، ہم ملک میں فرقہ واریت نہیں چاہتے، ہم ملک میں فرقہ وارانہ تصادم نہیں چاہتے۔ یہ ہمارے ملک، ہمارے وطن، ہماری ملت اور ہماری قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہم نے اقدام نہیں کیا۔ اقدام کو انگریزی میں انیشیٹو کہتے ہیں، کہ اس فتنے کی پہل کس نے کی ہے، اس کی شروعات کس نے کی ہیں۔ تو آپ نے پوری قوم کو بتانا ہوگا کہ اہل سنت نے اس کی شروعات نہیں کی، اہل سنت نے اقدام نہیں کیا، اہل سنت نے احتجاج کر کے اپنا آئینی، قانونی، اخلاقی اور شرعی حق استعمال کیا ہے، اور یہ حق ہمیں آئین دیتا ہے، یہ حق ہمیں قانون دیتا ہے، یہ حق ہمیں شریعت دیتی ہے، یہ حق ہمیں دنیا میں اخلاقیات کا کوئی بھی معیار ہو وہ ہمیں یہ حق دیتا ہے، اور اس حق کو ہم نے استعمال کیا۔ پھر ایک پوائنٹ آپ اور سمجھ لیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیرونی سازش ہے اور پاکستان کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا، ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضور بڑی مہربانی ہوگی کہ جس نے اس فتنے کا آغاز کیا ہے، جنہوں نے لاہور سے، اسلام آباد سے اور کراچی میں آ کر کیا ہے، تو ان کو پکڑیں اور پوچھیں کہ کس کے کہنے پر انہوں نے کیا ہے، تب پتہ چلے گا نا۔ مودی کے کہنے پر کیا ہے، بورس جانسن کے کہنے پر کیا ہے، ٹرمپ کے کہنے پر کیا ہے، پڑوس میں کسی کے کہنے پر کیا ہے۔ تو اس بات کو اب ڈسکلوز ہونا چاہیے، اس بات کو اوپن ہونا چاہیے، اور ہمیں اس سوال کا جواب مطلوب ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اہل تشیع کے ذمہ دار علماء نے اسٹیٹمنٹ دیا، جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے مراجع تقلید جو قم ایران میں اور نجف اشرف عراق میں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے مسالک کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے، اور مزید انہوں نے کہا کہ دوسرے مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام قطعی ہے۔ اور مجھے علامہ ریاض حسین نجفی، علامہ ساجد علی نقوی اور علامہ شیخ محسن علی نجفی کا دستخط شدہ بیانیہ اداروں نے بھیجا، اس لیے میں نے ریلی میں کہا کہ میں ویلکم کرتا ہوں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نیچے ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا، اس موقف کا نیچے ابلاغ نہیں ہو رہا، نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ضد ہے، اس کی کنٹراڈکشن ہے۔
اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ سب ہمارے مقدسات کا احترام کریں۔ ہمارے مقدسات کیا ہیں؟ ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار و ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ناموس تقدیس قرآن، ناموس اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی حرمتوں کا تحفظ، یہ ہمارا مشن ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے ایمان اور عقائد کا حصہ ہے، اور اس پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اس پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور توہین کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ دو ٹوک پیغام ہمارا ہے، اور یہ سادات موجود ہیں، یہ ہم دو ٹوک الفاظ میں پہنچا کر آئے ہیں۔ پھر علامہ شیخ محسن علی نجفی نے آصف علوی ذاکر کے لیے کہا کہ ہم نے ان کو بینڈ کیا تھا، ہم نے ان پر پابندی لگوائی تھی، شیعہ عالم کہتا ہے، اور تم نے پابندی کو اٹھا دیا۔ وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کو ایڈریس کر رہا ہے۔ ہم نے پابندی لگائی تھی اور تم نے پابندی کو اٹھا لیا، پھر تم نے بھاری رقم دے کر اسے اسلام آباد بلایا، مجلس کا اہتمام کیا، اور کئی ضلعوں سے سامعین بسوں پر لاد کر لائے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا ہے، اور اس تم کا مخاطب ریاست ہے، اس تم کا مخاطب گورنمنٹ اور حکومت ہے، ہم نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کہ اگلے دن ویزا بھی لگ گیا، اور پھر بحفاظت اس کو برطانیہ پہنچا دیا گیا، اور وہاں پر پولیٹیکل اسائلم یعنی سیاسی پناہ بھی دلا دی گئی۔ تو میں نے ملتان میں جمعرات کو کہا، آج پھر اعادہ کرتا ہوں کہ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ $1 ملین کوسچن ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ $1000 ملین کوسچن ہے، اس کا جواب چاہیے، ریاست جواب دے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ اس کا جواب ملنا چاہیے۔ اور اس ہمارے مطالبے میں اہل تشیع کے ذمہ دار عالم علامہ شیخ محسن علی نجفی بھی شامل ہیں۔ لہذا لولی پاپ نہیں چاہیے، پیار چمکار نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے جواب، اور ہمیں حکومت کی طرف سے اقدام چاہیے۔ اب یہ حضرات بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم قانون بنائیں گے بڑا سخت، آپ سے بھی مشورہ کریں گے۔ میں نے کہا وہ قانون کب بنتا ہے اس کا ہمیں بڑا تجربہ ہے، ہاں FATF کا ڈنڈا ہو تو ایک رات میں 9 ایکٹ پاس ہو جاتے ہیں، اور دین کا تقاضا ہو تو اشروں میں وہ قانون پاس نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو پریویلنگ لاز ہیں، جو آج کی تاریخ میں لا آف دا لینڈ ہے توہین مذہب کا، اس کے تحت گرفتار کرو، اور جیسے ہمارے علماء پر جمعہ پڑھانے کے جرم میں دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئیں، یہ دفعات لگاؤ، اور پھر اس کے بعد آگے بات چلے گی۔ سو ہمیں اس کا انتظار ہے۔ یہ دو ٹوک الفاظ میں ود آل کلیئرٹی یہ پیغام ہم پہنچا چکے ہیں۔ یہ آپ کی امانت تھی، یہ ریلی کی امانت تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تصادم نہ ہو۔ جن پر ملک میں امن و امان کی ذمہ داری ہے وہ کردار ادا کریں۔ دوسرا یہ ہے
کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا تھا کہ میں سخت ایکشن لوں گا. ہم ابھی تک اس ایکشن کے منتظر ہیں. وہ ایکشن کہاں ہے؟ وہ کہاں لیا گیا؟ وہ کس کے خلاف لیا گیا؟ ان کے ملک میں کروڑوں انسان مضطرب ہیں، کروڑوں مسلمان مضطرب ہیں. تو کیا آپ ان کے ووٹ سے نہیں آئے؟ کیا آپ ان کو جواب دہ نہیں ہیں؟ وزیر اعظم سے بھی سوال ہے، صدر پاکستان جو کراچی کے ہیں ان سے بھی سوال ہے، اور دیگر جو مناصب اقتدار و اختیار پر بیٹھے ہیں سب سے ہمارا سوال ہے. اور یہ سوال زندہ رہے گا اور یہ سوال کیا جاتا رہے گا. اس کا جواب آنا چاہیے، اس کا عملی جواب آنا چاہیے، اقدام ہونا چاہیے. کیس ہمارا یہ ہے، یہ کیس آپ نے اپنے ممبر سے پیش کرنا ہے. دلیل کی بات ہے، جسٹیفیکیشن ہے، جواز ہے. ہم نے کہا کہ ہماری کوئی بات غلط ہے تو بتا دیں. اور آج کا جو یہ آپ کی اہتمام میں دعوت ہے، اس کے لیے چندہ عام نہیں ہوا. یہ بھی نہیں ہے کہ مدرسے کا پیسہ لگا. کچھ ہماری تحریک کے حوالے سے ہمارے پاس باقی تھے، ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور کوئی مہربان اس میں ڈالے گا تو اس سے کیا ہے. اس لیے یہ ہماری طرف سے آپ کا اعزاز ہے، اور آپ کا یہاں تشریف لانا ہم پر احسان ہے. ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائے، اور دین کو آپ کی ضرورت ہے. ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ وہ شاعر نے کہا ہے، وہ قدم قدم بلائیں وہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں جان و دل ہوں پیارے. دین کے لیے کھڑے ہونا ہوگا تو ہماری تو شب و روز کاوش ہوگی کہ ہمارے کسی ساتھی کو پریشانی نہ ہو، لیکن ذہنی طور پر آپ کو تیار رہنا ہوگا. یہ اسلام ایسے خیرات میں تو ہم تک نہیں پہنچا. اسلام کے سفر میں حنین کا معرکہ ہے، طائف کا معرکہ ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ تبوک ہے. صحابہ کرام کی بے پناہ قربانیاں ہیں. میں نے ائمہ کے پہلے اجتماع میں بھی کہا تھا دارالعلوم جدیہ میں کہ صحابہ کرام نے اسلام کو دیا اور پھر اسلام نے ان کو لوٹایا. ہمیں کسی قربانی کے بغیر اسلام نے دیا ہے، نوازا ہے، اس کا کچھ حصہ ہمیں لوٹانے کی ضرورت ہے. اس لیے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ذہنی اور فکری طور پر. وہ جن نوجوان کی بات کر رہے تھے، آج بھی ایس ایس پی صاحب سے بات ہوئی ہے. ہم کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بھی حوصلے سے کام کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ مغلوب الغضب نہیں ہونا پڑے گا، ہوش سے بات کرنی ہوگی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک جملہ جو کہا گیا وہ بھی اعلیٰ ترین قیادت کو ازبر تھا. اس لیے جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، دلیل سے بات کریں. ہمارے موقف میں الحمدللہ حقانیت ہے، جسٹیفیکیشن ہے، جواز ہے، دلیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اندھی باتیں کر رہے ہیں ہم. اور یہ بھی میں نے سیالکوٹ میں کہا، وہاں بھی بہت بڑا اجتماع تھا کہ جب پہلا اقدام ہوا تھا لاہور میں، اگر ریاست اندھی اور بہری نہ ہوتی اور ایکشن لیا جاتا تو اسلام آباد کا سانحہ نہ ہوتا، پھر اس پر ایکشن لیا جاتا تو کراچی کا سانحہ نہ ہوتا.
اس کی ذمہ داری ریاست اور ریاست کے اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ یہ بنیادی موقف استدلال کے ساتھ آپ ہر مجلس میں بیان کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ جن کو کچھ نہ ملا اب وہ جھوٹے کہ یہ یزید کے حق میں نعرے لگائے۔ تو میں نے ملتان میں بھی کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کسی اور جلسے ریلی میں لگے، ہماری ریلی میں تو مفتی عابد صاحب نے یزید پر لعنت کے نعرے لگوائے۔ لیکن یزید کے بارے میں ہمارا موقف وہی ہے جو امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز الحمید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ اسی قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و بے نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ وہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مائے ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور چور ہو گئے، سر انور کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا، منزلوں پھرایا، حرم محترم مخدرات مشکو رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ قرآن مجید میں صراحتاً اس پر لعنہم اللہ فرمایا، لہٰذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں، اور بحالت نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر اور امثال و وعیدات سے مشروط بعدم توبہ ہیں، لقولہ تعالی فسوف یلقون غیا الا من تاب۔ سوال حضرت نے یہ نہیں کہا کہ وہ لعن کا حقدار نہیں ہے۔ کچھ ہمارے فقہی اصول ہیں کہ
جیسے کسی نے چوری کی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں ABC ہے، XYZ ہے، تو نام لے کر لان نہ کرو کہ چور پر لعنت، زانی پر لعنت، قاتل پر لعنت، ظالم پر لعنت. اور پھر آگے انہوں نے لکھا کہ یہ ساری باتیں لکھی. علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ یزید کے 3 جرم متواتر ہیں. اس نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے جبری بیعت لینے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو روانہ کیا اور اس کو حضرت حسین کے مرتبہ اور مقام کی رعایت کرنے کی کوئی ہدایت نہیں کی. اس نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا یا نہیں، اور قتل کی خبر سن کر خوش ہوا تھا یا نہیں، اس میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس نے قاتلین کو کوئی سزا نہیں دی، جبکہ وہ سزا دینے پر پوری طرح قادر تھا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قتل اس کے ایما سے ہوا اور وہ اس قتل سے راضی تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر کربلا میں جو ظلم و ستم ڈھایا گیا اور پھر ظالموں سے یزید نے بحیثیت حاکم کوئی باز پرس نہ کی، انہی مظالم کی وجہ سے بعض علماء امام احمد، علامہ ابن جوزی اور علامہ تفتازانی وغیرہ نے یزید پر لعنت کی ہے. ہر چند کے محققین اور محتاط علماء نے یزید پر شخصی لعنت سے منع کیا ہے اور اسی میں سلامتی سمجھی ہے کہ یزید کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے. آخر میں پھر لکھتے ہیں، جس شخص نے آل رسول پر ظلم کیے، حرم مدینہ کی بے حرمتی کی، خانہ کعبہ کو جلایا، ہمارے دل میں اس کے بارے میں نرمی کا کوئی شمع نہیں ہے. یہ شخص بہت بڑا ظالم اور فاسق و فاجر تھا. اگر ہمیں شرعی حدود و قیود اور قواعد شریعہ کا پاس نہ ہوتا تو ہم یزید پر کفر کا حکم لگا دیتے اور اس پر شخصی لعنت کرنے میں ہمیں کوئی تعمل نہ ہوتا. یہ ہمارا موقف ہے. باقی جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ جھوٹے ادھر کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہیں اور ادھر کے بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ہے ایک لکیر کھینچ دی ہے اور سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار اور ناموس صحابہ کرام کا اصل علمبردار کون ہے؟ ان کا کوئی کردار سامنے آیا؟ اس لیے سب کچھ معاملات کلیئر ہو چکے ہیں، واضح ہو چکے ہیں. یا تو وہ کہیں کہ ان کو صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں دارالعلوم جدیہ میں بھی کہا تھا، لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے، کہ صحابہ کرام، میں نے کہا تھا کہ ہمارا دین نقل پر موقوف ہے، عقل پر موقوف نہیں ہے. عقل کی باتیں جاننے کے لیے، سائنس کی باتیں جاننے کے لیے آگے دیکھنا ہوگا اور نقل و روایت کو جاننے کے لیے پیچھے کی طرف پلٹنا ہوگا. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹنا ہوگا. منبع وحی ربانی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن آپ سے اس امانت وحی کو کس نے حاصل کیا؟ اس لیے دین کی پہلی اینٹ رسالت کے بعد صحابہ کرام ہیں. جو صحابیت کے ادارے کو ڈیمیج کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جو دین کی عمارت کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ اور بارود بھر رہا ہے. جب
پہلی اینٹ ڈیمیج ہو گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس لیے صحابیت کے ادارے کو، صحابیت کے انسٹیٹیوشن کو، اس کے ناموس کے تحفظ کو یقینی بنانا، یہ دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے یہ لازمی ہے اور ضروری ہے، اور اس سے ہم کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہمارے دوستوں نے یہ کہا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں چبھن پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو آرام کی نیند سو رہے ہیں، ہم تو چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ ان کو یہ بیماری ہے کہ یہ نکل کر کیوں آئے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ صرف یہ علماء نکل کر نہیں آئے، پورا معاشرہ نکل کر آیا ہے، پورے مسلمان نکل کر آئے ہیں۔ اس کی تکلیف ہے۔ ہم نے جرم یہی کیا ہے اور کوئی ہمارا جرم نہیں ہے، کسی کے پیٹ پر لات نہیں ماری، کسی کی شان میں کوئی توہین نہیں کی، لیکن ہم نے شان نبوت کو بلند کیا، شان اہل بیت اطہار کو بلند کیا، شان صحابہ کرام کو بلند کیا۔ تو اس سے کسی کو تکلیف ہے تو ہوتی رہے، کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں تو اٹھتے رہیں، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم اپنے مشن سے باز نہیں آئیں گے۔ تو سیاسی ایجنڈا کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اپنی دینی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ جماعتیں موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سیاست کو کوئی عیب سمجھ رہے ہیں، سیاست کو کوئی جرم سمجھ رہے ہیں۔ سیاست تو شعار نبوت ہے، سیاست تو فریضہ نبوت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل کی سیاست رانی، اجتماعی امور کی تدبیر اور نظم انبیاء کرام انجام دیتے تھے، اور جب ایک نبی پردہ فرما لیتا تو دوسرا نبی آ کر اس کی جگہ لیتا۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، سیکون خلفاء، خلفاء آئیں گے، اور وہ سیاست نبوت کو، وہ سیاست اسلام کو، وہ سیاست حقہ صالحہ دینیہ کو لے کر آگے چلیں گے۔ یہ سیاست جو گالی بن گئی، یہ تو ہمارے اس عصر کے سیاستدانوں کی وجہ سے، کہ لوگوں نے سیاست اور دین کو ہم معنی سمجھ لیا، ورنہ سیاست تو مقدس پیشہ ہے، سیاست تو پاکیزہ پیشہ ہے۔ لہذا جو اس تقدیس کو قائم رکھتے ہوئے سیاست کرے گا۔ آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو میدان عمل میں ہیں وہ متحد ہو جائیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن جب تک ٹکڑوں میں ہیں تو پھر ہماری مجبوری ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی کام ایثار کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اتحاد اس بات کا نام نہیں ہے کہ 10 جماعتیں ایک لائن میں بیٹھ گئیں، 10 صدور بھی ہو گئے، 10 جنرل سیکرٹری بھی ہو گئے، 10 فلاں بھی ہو گئے، 10 فلاں بھی ہو گئے، اور اتحاد بھی ہو گیا۔ اتحاد کے معنی ہیں کثرت کا
فنا ہو کر وحدت میں ضم ہو جانا۔ اتحاد کے معنی ہے کہ تکثر کو فنا کر کے وحدت میں ضم ہو جانا۔ ایک لیڈر بنا لیں، جس کو بنا لیں۔ اور میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ لیڈر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وقت کا سب سے بڑا شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر ہو، وقت کا سب سے بڑا عالم ہو، لیکن دو کوالٹیز ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اہل السنہ والجماعہ کی ترجمانی کی صلاحیت ہو، اور دوسرا کسی مرحلے پر وہ سودا نہ کرے۔ کسی کو بھی آپ آگے کر دو۔ اور میری تو تمنا ہے، میں پہلے ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے موقع نہیں ملتے تھے، اور میری تو تمنا اور دعائیں ہیں کہ ان نوجوان اور جوان علماء میں سے کوئی میرے ہوتے ہوئے آگے آئے اور میں اس کی پشتیبانی کروں، میں اس کی قیادت میں چلوں، میں اس کو سپورٹ کروں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں۔ اس لیے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارا کوئی ہے، یہ بھی کہا گیا کہ فلاں منصب ہے وہ چھین لیا جائے گا۔ میں نے کہا دین کی قیمت پر کوئی بھی منصب قبول نہیں ہے، کوئی بھی منصب ہو، یاد رکھنا، دین کا سودا نہیں کیا۔ وہ جہانگیر اور نور جہاں کا ہے کہ نور جہاں نے ایک فرمائش کی جہانگیر سے، تو جہانگیر نے نہ مانا۔ اس نے کہا کہ تم مرا دل نہ دادئی، کہ جہانگیر تم نے تو مجھے دل دیا تھا۔ اس نے کہا کہ دل دادم ایمان دادم، دل دیا تھا ایمان نہیں دیا تھا، لہذا ایمان کی قیمت پر کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ یہ آپ بالکل کلیئر رکھیں، واضح رکھیں۔ اور ہماری عزت دین کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے، اور اہل دین کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے۔ اس لیے کوئی فکر، کوئی پریشانی الحمدللہ مطلقاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ضمیر پوری طرح سے مطمئن ہے۔ ٹاؤن کی سطح پر تنظیم کی بات کی گئی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ٹاؤن کی سطح پر ائمہ و خطباء کی ایک تنظیم ہو، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہر امام تک اپروچ کریں، ہم اس تک اپروچ کریں، وہ آگے کمیونیکیٹ کریں، اور ہم یہ جو ہمارے بڑے بڑے خطباء کرام ہیں، تو کوئی وقت ملا تو ٹاؤن کی سطح پر جلسے بھی کریں گے، کیونکہ میں تو مقرر نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو مقرر یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خطابات ہوں گے، لیکن یہ ریلی سے پہلے یہی مقررین جن کو آپ نذرانے دے کر بلاتے تھے، 2 مہینے پہلے تاریخیں لیتے تھے، کیا خود چل کر آپ کے پاس نہیں آئے؟ تو میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں۔ جس نے قدم اٹھایا ہے اس مقدس مشن کے لیے، ان سب کو سلام کرتا ہوں، اور ان سب کا احترام میرے دل میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرے دل میں رہے گا۔ ریلی کا سبق یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں، لوگوں کو آپ پر اعتماد ہو جائے تو لوگوں کے اندر ایمان کا شعلہ آج بھی موجزن ہے، ایمان کا چراغ آج بھی روشن ہے۔ تو جب بھی ان کو یہ اعتماد ہوگا کہ ہمیں لیڈ کرنے والا جو ہے وہ اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہے، تو مجھے یقین ہے کہ لوگ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے،
لوگ آپ کو سپورٹ دیں گے، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور سیاستدانوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دینی مقدسات کے مسئلے پر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو شاید ان کو بھی کسی مرحلے پر قیمت چکانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، وما علیہ الا البلاغ۔